ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی اور آپ کی مبارک نعت کی اس مجلس سعید میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے، دائماً درود بھیجتے رہتے، ہر وقت درود بھیجتے رہتے. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو جیسے اس کا حق ہے. اس آیت کریمہ میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک صلاۃ اور ایک سلام. میں تمہید میں گئے بغیر وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ موضوع کے حوالے سے اٹھانا چاہتا ہوں، سو براہ راست اپنی گفتگو موضوع کی طرف لا رہا ہوں. دو لفظ اس آیہ کریمہ میں استعمال ہوئے، ایک صلاۃ اور ایک سلام. اور اہل ایمان کو دونوں کا حکم دیا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو. آج کی گفتگو میں میں صرف لفظ صلاۃ کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ وقت بچے گا یا نہیں. اگر وقت بچا تو اس کے ساتھ سلام پر گفتگو کر دوں گا، اگر نہ بچا تو کوشش کروں گا کہ فقط لفظ صلاۃ پر ضروری حد تک گفتگو مکمل ہو جائے. لفظ صلاۃ کے بارے میں ایک خاص بات اپنے ذہن میں جانشین فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اعمال ہمارے لیے فرض کیے اور جو طاعات اور عبادات ہمارے اوپر فرض کی اپنے لیے، اپنی نسبت سے، اس میں بھی سب سے اعلیٰ، عرفہ اور افضل عمل کو صلاۃ کہا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بھی صلاۃ کو منتخب کیا اور اپنے حبیب کے لیے بھی صلاۃ کو منتخب کیا. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میرے لیے بھی صلاۃ پڑھو. ترجمہ بدل جاتا ہے، وہ اس لیے بدل جاتا ہے کہ وہ ہماری زبان ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے.
ترجمہ اس لیے بدل جاتا ہے کہ ترجمہ کس کی زبان میں ہوتا ہے؟ پڑھانے والوں کی زبان میں ہوتا ہے، ہماری زبان میں۔ قرآن کی زبان تو ایک ہے۔ ہم صلاۃ کا ترجمہ نماز کرتے ہیں اور صلاۃ کا ترجمہ درود کرتے ہیں۔ نماز اور درود یہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ایک ہی بات فرمائی، اپنے لیے فرمایا میرے لیے صلاۃ پڑھو، اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب کے لیے بھی صلاۃ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے بھی صلاۃ ہے اور اس کے حبیب کے لیے بھی صلاۃ۔ معنی مختلف ہیں مگر اس نے حکم اپنے اور اپنے حبیب کے لیے دونوں جگہ صلاۃ کا دیا ہے۔ یہ انتخاب کیوں کیا؟ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لفظ صلاۃ کے لغت کے اعتبار سے 50 سے زیادہ معنی ہے۔ کتنے؟ 50 سے زیادہ معنی۔ ہم ان میں نہیں جا سکتے، بڑی تفصیل میں بات چلی جاتی ہے۔ اور اصطلاحاً بھی لفظ صلاۃ بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحاً بھی ہم ان تمام اصطلاحی معانی میں بھی اس وقت نہیں جا سکتے۔ ان میں سے چند اہم چیزوں کو آج کی اس مبارک مجلس کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ لوگوں میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میں نے اپنے سارے فرشتوں کو بھی اس عمل صلاۃ میں اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو ان اللہ و ملائکتہ، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی صلاۃ پڑھتا ہوں حبیب پر، میرے حکم سے میرے سارے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور تم بھی اے ایمان والو تم بھی صلاۃ پڑھو۔ گویا وہ بات یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو اور مومنو، آؤ میں تم ہم سب مل کر مصطفیٰ پہ صلاۃ پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں وہ بھی، جو زمینوں پر بس رہے ہیں وہ بھی، اور زمین اور آسمان کو بنانے والا خود بھی، آؤ ہم سب مل کر مصطفیٰ پہ صلاۃ پڑھا کریں۔ حکم یہ ہے۔ اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ لفظ صلاۃ عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، طریقہ ہے، اور یہ اردو میں بھی ہر لفظ کے لیے نہیں ہوتا، ہر لفظ کے لیے نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، اور انگریزی میں بھی نہیں ہوتا۔ عربی کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، مادہ اشتقاق، انگلش میں کہتے ہیں روٹ ورڈ، جس میں سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ اب لفظ صلاۃ اس کے چند مادے میں بیان کروں گا۔ صلاۃ کا اپنے مادہ پہلے مادہ اشتقاق کے اعتبار سے اس کا پہلا مادہ ہے سواد لام واو، سلون، اس میں سے نکلا ہے صلاۃ، یا سواد لام یہ تین حرف پڑھ لیے نا، سواد لام واو یا سواد لام یہ، اس میں سے لفظ صلاۃ نکلا ہے۔ اور اس بنیادی مادے میں جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ ہے الضم والجمع، آپس میں ملنا، میل ملاپ کا، ملاقات کا، جمع ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
عربی زبان میں صلا اس مادہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ تبت یدا ابی لہب و تب جب اس سورت کو پڑھتے ہیں اس میں لفظ آتا ہے آگے سیصلا نارن ذات لہب. صلا کا معنی ہے آگ سیکنا، آگ تاپنا. جب ہاتھ آگ میں ڈالے جاتے ہیں یا آگ کے قریب کیے جاتے ہیں یا جسم آگ کے قریب ہو جائے تو جسم تپ جاتا ہے، ہاتھ تپ جاتے ہیں. کیوں کہ ہاتھ یا جسم جب آگ کے ساتھ جمع ہوتا ہے، آگ سے ملتا ہے، آگ کے قریب ہوتا ہے تو آگ اس کو تپا دیتی ہے، اپنا اثر اس میں ڈال دیتی ہے. تو گویا صلا میں معنی یہ پایا گیا دو چیزوں کا ملنا اور ایک دوسرے کے قریب ہونا اور ملاپ ہونا. اس لیے کہا گیا کہ وہ ابو لہب ان قریب شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، یعنی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کا آگ کے ساتھ ملاپ ہو جائے گا. میں چند مثالیں دوں گا، توجہ سے پہلے سمجھ لیں پھر ہم اپنے مقصود کی طرف آ جائیں. علمی اعتبار سے اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں تو آپ نے اندازہ کر لیا اس مثال سے عربی کی اس مادہ کے اعتبار سے کہ اس میں آگ کے ساتھ ملنے کا معنی پایا جاتا ہے، ملاپ ہے. اسی طرح ایک اور لفظ جو صلا ہے، کوئی انسان یا جانور اس کی پشت کو بھی، اس کی پشت کے لیے بھی لفظ صلا استعمال کرتے ہیں. اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو پشت ہے یہ انسان یا جانور کے اوپر کے حصے اور نیچے کے دھڑ کو ملاتی ہے. یہ ملاپ کی جگہ ہے، اوپر کا دھڑ اور نیچے کا دھڑ پشت کے ذریعے آپس میں جڑ جاتا ہے، ان میں میل ہو جاتا ہے. ان کے آپس میں ملنے، جڑنے اور جمع ہونے کی وجہ سے اس کو صلا کہتے ہیں، اس پشت کو. دوسری مثال سے بھی یہی معنی معلوم ہوا کہ دو کا آپس میں ملاپ ہونا، جڑ جانا. ایک اور مادہ اس کا بیان کیا جاتا ہے سواد واو لام سول. اس لفظ سول سے مسولہ نکلا ہے. کیا؟ مسولہ جھاڑو کو کہتے ہیں. عربی میں یہ مسولہ جھاڑو اس کو کہتے ہیں لأنہ یجمع بہل کناس. جب آپ جھاڑو دیتے ہیں تو گھر میں جتنا کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا ہوتا ہے جھاڑو سے آپ سارے کو جمع کر کے اکٹھا ملا دیتے ہیں، ایک جگہ پر جمع کر دیتے ہیں، مسولہ کہتے ہیں اس کو. تو گویا سول کا معنی جو نکلا وہ بھی بکھرے ہوئے کو ملا دینا. جو بکھرے ہوئے تھے، دور تھے، ان کو ملا دینا. دوری ختم ہو گئی اور ایک جگہ پر جمع ہو گئی. اس کا ایک اور مادہ